حاضرین محترم، آج ہم اس نبی محترم اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے جمع ہیں، جن کا ذکر اور جن کی مدحت و ثنا وہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے اس کا حق ادا، اس کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ عظیم ہستی ہے کہ اگر ہم ابتدائے کائنات سے پہلے دیکھتے ہیں تو اول ما خلق اللہ نوری اور کنت نبیم و آدم بین الماء والتین کی صورت میں ہمیں حضور کی عظمت کے چرچے نظر آتے ہیں۔ پھر ابتدائے کائنات سے پہلے عالم ارواح میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کی شکل میں نبیوں کی زبانوں پر حضور کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں۔ پھر عالم ارواح اور اس دنیا کے بعد اس دنیا میں عالم نبوت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی زبان پر حضور سرور کائنات کے چرچے زبان زد و عام رہے۔ پھر عالم نبوت کے بعد عالم دنیا کے ہر ممبر پر ہر محراب پر سرکار کی فوقیت و عظمت کے ہمیں نغمے سنائی دیتے ہیں۔ پھر عالم دنیا کے بعد قبر کے اندر فرشتوں کے سوالات کے اندر بھی ہمیں حضور کے تذکرے سنائی دیتے ہیں۔ عالم برزخ و قبر کے بعد عالم معاشر میں قیامت صغریٰ و کبریٰ کی صورت میں ہمیں حضور کی عظمت کے ذکر سنائی دیتے ہیں۔ اور پھر عالم معاشر کے بعد حوض کوثر کے اوپر بھی ہمیں سرکار کے ہاتھوں کوثر کے جام چھلکتے نظر آتے ہیں۔ پھر میزان کے اوپر بھی سرکار کی بارگاہ سے ہمیں سرکار کی عظمت اور محبت بھری دعاؤں کے ترانے سنائی دیتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر پل صراط سے گزرتے ہوئے بھی ہمیں سرکار کی محبتوں کا ذکر سنائی دے رہا ہے۔ اور پھر پل صراط سے گزر کر جب جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، جنت میں جھانک کر دیکھتے ہیں، دہلیز جنت کی جبین پر بھی محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور جنت کی جبین پر ہی نہیں بلکہ جنت کے اندر جب ہم جنت کے نظاروں کو دیکھتے ہیں، جنت کی نہروں کے کناروں کو دیکھتے ہیں، جنت کے اندر ہیروں اور موتیوں کو دیکھتے ہیں، ہم جنت کے محلات کی چوٹیوں کو دیکھتے ہیں، ہم جنت کی حوروں کی جبینوں کو دیکھتے ہیں، ہم جنت کے غلمان کے سینوں کو دیکھتے ہیں، اور ہم جنت کے اندر پہنچ کر حوض کوثر کے ہر پیالے پر دیکھتے ہیں، جدھر بھی نظر اٹھائی جاتی ہے اطراف و اکناف عالم میں جہاں ہمیں اللہ کا ذکر ملتا ہے، وہاں محمد مصطفیٰ کا ذکر ملتا ہے، وہاں ہمیں محمد مصطفیٰ کا ذکر ملتا ہے۔ اور اگر آج کوئی یہ کہے کہ میں اور نبی ایک جیسا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اور نبی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم پیدا ہوں جہاں وہاں سے بدبو آئے، جہاں نبی پیدا ہو وہاں سے خوشبو آئے۔ ہم پیدا ہونے کے بعد غسل کی ضرورت ہو، نبی پیدا ہو غسل کی ضرورت نہ پڑے۔ ہم پیدا ہوں ختنہ کی ضرورت پڑے، نبی پیدا ہو ختنہ کی ضرورت نہ پڑے۔ ہم پیدا ہوں آنکھوں میں سرما ڈالنا پڑے، نبی پیدا ہو سرما ڈلا ہوا ہو۔ ہم پیدا ہوں کسی کو خبر نہ ہو، نبی پیدا ہو رب کے فرشتے چرچے کرتے پھریں۔ اور ہم چلیں اور ہمارے چلنے سے دھول اٹھے، نبی چلے تو نبی کے چلنے سے ہدایت کے چشمے پھوٹیں۔ ہم چلیں اور بولے تو منہ سے تھوک نکلے، اور نبی بولے تو منہ سے نور نکلے۔ ہم چلیں دیکھیں تو آگے دیکھیں، نبی چلے دیکھے تو جیسے آگے دیکھے ایسے ہی پیچھے بھی دیکھے۔ ہمارے کان ہیں، ہم سنیں تو قریب سے سنیں، اور وہ سنیں تو اعلی حضرت کی زبان میں دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔
اور ہاں دوستان محترم، ہم انگلی اٹھائیں تو جو انگلی اٹھتی ہوئی دیکھے وہ کھڑا ہو کے کہ انگلی نیچے کر، توڑ دوں گا، سیدھی انگلی نہ کر. لیکن نبی کی انگلی اٹھے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، چاند کے ٹکڑے ہو جائیں. نبی انگلی کا اشارہ کرے، ڈوبا ہوا سورج پلٹائے. نبی انگلی کا اشارہ کرے، ابو جال کی مٹھی میں بند پتھر کلمہ پڑھنے لگ جائیں. تو اور میں کہاں، ہمارا نبی کہاں؟ ارے نبی کی عظمت یہ ہے کہ نبی جس پتھر پہ چلے وہ موم بن جائے، نبی جس درخت کو بلائے وہ دوڑتا آئے، نبی بلال کو اٹھائے تو عرش پہ چلائے. حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکدا. حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکتا. یہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو ہی صرف شان عطا فرمائی ہے. زمین پر بھی انہی کا چرچا ہے، زمانے میں بھی انہی کا چرچا ہے، دنیا میں بھی انہی کا چرچا ہے، آخرت میں بھی انہی کا چرچا ہے. اور پھر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے.